بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اپنی روحانی غذا کی۔ ہمیں اپنی روحانی غذا کی حفاظت کرنی چاہیے اور بہترین غذا لینا چاہیے اگر ہم اپنی روح کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا قلب و روح وہی کچھ بن جاتے ہیں جو کچھ ہم اپنی آنکھوں کانوں کے ذریعے ان تک پہنچاتے ہیں اور جو کچھ ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں۔ جب ہماری روح کی غذا زہریلی ہوگی تو اس کی قیمت ہمارا قلب ادا کرے گا۔ ہر وہ شے جو ہم دیکھتے یا سنتے ہیں یا بولتے ہیں براہ راست ہمارے قلب تک پہنچتی ہے اور اپنا نشان چھوڑ جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم جیسے اعمال کریں گے، چاہے وہ آنکھوں کے ذریعے ہو، چاہے وہ کانوں کے ذریعے ہو، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو، ویسا ہی ہمارا دل اس کو قبول کرے گا۔ اور دل اور روح تقریباً ایک ہی چیز ہیں۔ جب ہم مستقل بنیادوں پر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو حرام ہیں تو ہم زہر پی رہے ہیں۔ وقت گزر جانے کے ساتھ ساتھ ہمارا قلب داغوں سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ نمبر 83 ہے اور آیت نمبر 14، ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ جو کوئی برے اعمال کرے گا تو اس کا رنگ اس کے اوپر چڑھ جائے گا اور ایسا چڑھے گا کہ پھر اس کو اس کے علاوہ یعنی حرام کاموں کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آئے گا۔ حرام کام جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ہمارے قلب میں نمو پاتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جہاں زندگی بسر کرتے ہیں وہ دکھاووں کی دنیا ہے۔ اپنے آس پاس دیکھیں تو ہر سو انتہائی توجہ کا مرکز یہی ہے کہ چیزیں کیسی دکھائی دیتی ہیں۔ سوشل میڈیا، فلم رسائل، ہر شے کی عبادت سطحی ہے۔ جب اشیاء، مواد اور ظاہریت کی چمک دمک ہی وہ واحد شے ہے جو ہم دیکھیں، سنیں اور انہی کے بارے میں بات کریں تو یہی کچھ ہماری آنکھوں میں زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اگر ہماری ٹائم لائن پر صرف فیشن، سامان آرائش، میک اپ، لوگ کیا پہن رہے ہیں، لوگ کیا کھا رہے ہیں، کس کا کس سے تعلق ٹوٹ گیا یا بن گیا، تو یہ ہماری آنکھوں کے لیے اہم ترین چیزیں بن جاتی ہیں اور ہم انہی میں گم ہو جاتے ہیں اور یہی ہماری روح کی غذا بن جاتی ہے۔ تو بس یہیں سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں ٹائم اپنا زیادہ کہاں گزارنا چاہیے۔ کانوں سے اگر غیبت سنتے ہیں تو روح ہماری مسل جاتی ہے اور ہم بری باتیں ہی سنتے رہتے ہیں اور غیبت بدگمانی ڈالنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس سے ہماری روح کرچی کرچی ہو جاتی ہے اور اس کو بالکل ایسا ہی سمجھ لینا چاہیے جب آپ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی خبریں نگیٹو دیکھتے ہیں اور زیادہ تر نگیٹو خبریں ہی سننے کو ملتی ہیں دنیا میں، تو آپ کی سوچ بکھر جاتی ہے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف بے سکونی ہی ہے، تو آپ کا دل گھبرا جاتا ہے۔ تو جب آپ کو یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں تو آپ اپنی روح کے بارے میں بھی سوچئے کہ آپ کی آنکھیں اگر حرام دیکھیں گی، زبان حرام کام کریں گے یا آپ کا جسم پورا آپ غور کیجیے حرام کاموں میں ملوث رہے گا تو آپ کی روح کیسے زخمی نہیں ہوگی، کیونکہ ان سب چیزوں کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ پہلے تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہوتا چلا جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو گناہ نہیں لگتا، حرام کام حرام نہیں لگتا اور آپ اس میں مگن ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی روح کہاں چلی گئی، وہ ختم ہو گئی، ایک لاش بن گئی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ لہٰذا اپنے قلب کی حفاظت کیجیے، اپنے دل کی حفاظت کیجیے اور دل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کا استعمال کہاں کر رہے ہیں، کون سے کاموں میں کر رہے ہیں، وہ خیال رکھیے۔ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، کانوں سے کیا سن رہے ہیں، ہاتھوں سے کیا کام کر رہے ہیں، قدم آپ کے کس کام کے لیے چل کے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں دل کو راضی کرنے میں یا نہیں راضی کرنے میں صرف ہوتی ہیں۔ اور دل جن چیزوں پہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کا راستہ صرف وہی بن جاتا ہے۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ راستہ گناہوں کو چنتے ہیں یا اللہ کی طرف کا چنتے ہیں۔ جب آپ
گناہوں کی طرف راستہ چنتے ہیں تو آپ کی روح زخمی ہو جاتی ہے اور آپ سے تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ آپ کو اپنی بے چینی ہوتی ہے لیکن آپ اس بے چینی کو دبا دیتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف آپ جاتے ہیں تو آپ اندر سے ایک پرسکون طبیعت کے مالک ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی ہوتی ہے اور آپ کی روح میں سکون ہوتی ہے، اور اس کا اندازہ آپ بخوبی خود بھی لگا سکتے ہیں۔ کبھی آپ ایسا کر کے دیکھیے، جب آپ خاص کر موبائل ایسا گناہ ہے، موبائل کو میں برا نہیں کہوں گی، لیکن موبائل ہمارے اختیار میں ایسا ہے کہ اس میں لاتعداد ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو تجسس میں ہی ڈالنے کے لیے آ جاتی ہیں اور وہ حیا سے خلاف ہوتی ہیں۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں، تجسس کرتے ہیں تو مزید آتی ہیں، لیکن اگر آپ ہمت کر کے صرف 1 سیکنڈ میں اس کو ہٹا دیں، اور صرف 1 سیکنڈ سے بھی کم کا ہی وقت ہوتا ہے، تو آپ کا فوراً دھیان بدل جاتا ہے اور آپ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اور آپ کا دل بھی داغدار ہونے سے بچ جاتا ہے۔ جب دل داغدار ہونے سے بچ جاتا ہے تو آپ ایک نیکی کی طرف چل پڑتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ گناہوں سے اگر دل داغدار ہو جائے، دل کالا ہو جائے، تو آپ یہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں کس مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ آپ اپنے رب کی طرف سے دی گئی تمام ہدایتوں کو بھول جائیں گے۔ آپ یہ بھی بھول جائیں گے کہ آخرت کا بھی دن ہے اور وہ آئے گا۔ اس پر سے آپ کا ایمان ہلکا پڑ جائے گا، اور آپ کے لیے جزا اور سزا کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ آپ یہی سوچیں گے کہ جو کچھ دنیا میں ہے ادھر مزے کر لو، ادھر ہی سب کچھ ہے۔ تو آپ بھٹک جائیں گے۔ اپنے آپ کو بھٹکنے سے بچائیے اور اپنی روح کی حفاظت کیجیے۔